جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو سب سے اہم اور بڑی خبر ڈیولپمنٹ ہے وہ تو ہے جو اسد کیسر صاحب کے گھر مولانا فضل الرحمان کی جو دعوت ہے، وہ مین اور بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ ایک اور اشارہ ہے۔ اب تو خیر مولانا نے جو کر دکھایا ہے وہ اشاروں سے تو بات آگے چلی گئی ہے، بہت کلیئر انہوں نے سٹینڈ لیا، اور بار بار کے حملوں اور ملاقاتوں اور نئے نئے آفرز لے کر جو حکومتی وفد آتا تھا ان کے پاس، وہ اس کا انہوں نے بڑی ہی سیاسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ رد کیا، اور کوئی بڑک بھی نہیں ماری، اور بڑے طریقے سے۔ اور اسی لیے بہت سارے جو ہمارے مخبر سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں دوسری سائڈ کے خاص طور پہ، اور وہ سب کی کہہ لیں، کئیوں کی صحافت، کئیوں کے تجزیے اور کئیوں کے دعوے جو ہیں سیاسی، وہ سب انہوں نے اڑا دیے ہیں۔ ایون ہم جب خبر دیتے تھے تو ہمیں بھی کہا جاتا تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مولانا کا اعتبار نہیں، آپ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ہمارا تو تجزیہ نہیں ہوتا تھا، خبر ہوتی تھی، اور خبر مثال کے طور پہ انہیں کوئی وفد ملا ہے، بلاول ملے یا وزیر اعظم جا کے ملے یا محسن نقوی صاحب حضور وہ ملتے ہیں، تو جب ہم چیک کرتے تھے تو پتہ یہی چلتا تھا کہ مولانا نے انہیں لفٹ نہیں کرائی، لیکن باہر وہ یہ چلوا دیتے تھے کہ مولانا راضی ہو گئے۔ ایون ایک دفعہ جو رات کو آدھی رات کو بلاول بھٹو زرداری گئے اور وہ چلوا دیا، بس بلاول نے اصل میں کردار ادا کیا، یعنی راضی کر لیا۔ ہم نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے تو کوئی مسودہ تک نہیں ہے ان کے پاس، گورنمنٹ کے پاس۔ مولانا نے انہیں کہا ہے کہ آپ کو تو خود پتہ نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور اب بلاول بھٹو زرداری آ کے کہہ رہے ہیں کچا، اور کبھی پکا مٹیریل تھا، کچا وہ تھا جو مسودہ ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بس ایک کہہ لیں کہ بڑے بڑے جو سیانے بنتے ہیں، بس پھر جب وہ زیادہ سیانے ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے ایسے بلنڈرز ہوتے ہیں، اور یہ بلنڈر تھا حکومت کا، بہت بڑی انہیں شکست ہوئی۔ اور اب وہ ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے وہ وجہ پیش کر رہا ہے، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا رول بالکل یہ کہنا پڑے گا، جو کہ اس وقت ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ منافقانہ۔ آپ دیکھیں ہر چیز لے لی، صدر بن گئے، گورنر بن گئے، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر، یہ قومی اسمبلی، وزیر اعلیٰ بلوچستان، اس کے لیے ان کا کہنا ہے بلوچستان کا، سندھ میں بھی ہے لیکن چلو سندھ میں تو ان کا وہ ہے نا، بلوچستان میں تو وہ دوسری جماعتوں سے مل کے بنے، سب کچھ لے لیا، اور ساتھ اپوزیشن بھی، اور پھر یہاں پر ایکسپوز ہو گئے۔ پہلے وہ ڈرامے بازی کر رہے تھے، ہمیں تو ظاہر ہے اندر کی باتوں کا وہ تھوڑا علم ہوتا ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں، لیکن اب ایکسپوز ہو کے عام آدمی کے آگے جس طرح انہوں نے جی بالکل ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت اور آئین پر جو حملہ آور ہوئے، اور ساری وہ جلدیوں کے پوری طرح انوالو تھے، اس کا حصہ تھے، اور پوری کوشش کر رہے تھے۔ شاید کسی وقت لگتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی والے تو شاید مسلم لیگ نون سے بھی آگے ہیں دو ہاتھ۔ اب بلاول صاحب کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہمیں اعتراض تھا۔ اچھا اعتراض، ادھی راتی بھی تسی جا کے تو انہیں منتیں کر رہے تھے مولانا دیا، اور پھر آگے چلواتے تھے کہ بلاول اور اس کا طے ہو گیا۔ خبراں چلوان نال بھی کدی کوئی انج ہویا کچھ، یہ سمجھ رہے تھے بس ایسی کوئی جھوٹی چیزیں افواہیں پھیلا کے تو وہ کر لیں گے۔ تو بہرحال آج پھر بڑا ہی ایک خوشی کا ظہرانہ رکھا گیا اسد کیسر صاحب کی جانب سے، کیونکہ بیسیکلی پی ٹی آئی میں جس نے مولانا کے ساتھ شروع سے رابطہ رکھا اور ساری بات چیت، وہ ایک ہی بندہ اسد کیسر ہے، اور کیونکہ وہ سیاسی ذہن رکھتے ہیں، سیاسی پوزیشنز بھی رکھی انہوں نے، اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، جیلیں بھی برداشت کی، تو بہرحال وہ ان کے گھر اب ایک مزاحیہ جملہ بھی بولا مولانا نے آ کر کے ہمارے گھر اتنے کھانے انہوں نے کھائے ہیں تو آج اسی کھا لیا ہے۔ بہرحال تو یہ ایک مین ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ غیر معمولی بات ہے، کیونکہ جب مولانا کے گھر تو سارے جا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنا کہ وہ کہاں گئے، وہ تو پھر ادھر آئے ہیں۔ ایک اور انہوں نے جو جیڑی پنجابی کہتے ہیں رہندی سہندی کسر بھی کٹ دیتی ہے۔ تو بہرحال دوسری جو اہم بات ہے وہ اب گورنمنٹ ایک اور کام، جی ہم بار کونسل سے بات کریں گے، یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں۔
تو پہلے بار کونسلز نہیں تھیں؟ جب رات کے اندھیرے میں آپ کا دل تھا کہ جلدی جلدی ترمیم ہو جائے، اس وقت بار کونسلز کہاں تھی؟ یہ ساری آپ خفت مٹا رہے ہیں، کچھ پلے نہیں ان کے رہا۔ یعنی کہ جو کریں گے، ایون جیسے بلاول بھٹو بڑا جی پرائم ٹائم میں آ کے چینلوں پہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میرے کوئی، وہ جتنا آئیں گے اتنا لوگ اور زیادہ نفرت کرتے ہیں اور خلاف ہوتے ہیں ان کے۔ تو بہرحال ایک جو خان صاحب نے بھی کمال جملہ بولا جیل سے، انہوں نے کہا کہ وہ تو انہیں کوئی جلدی نہیں ہے، ان کا کون سا اکتوبر میں وہ ختم ہو جانا ہے ٹرنیور جو تھا، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ، لیکن یہاں تو سب کو پتہ ہے نا کہ اکتوبر میں کیا ہونا ہے۔ تو اب تو بہت کلیئر ہو گیا۔ اب بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ انہیں کوئی شک نہیں ہے جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے اگلے چیف جسٹس۔ 4 دن پہلے تو بہت شک تھا، بڑی کوششیں کی ہیں کہ وہ نہ بن سکیں۔ چلے عمر کی حد کا وہ ہو گیا، وہ نہیں مانے، تو یہ جو آپ کر رہے تھے کہ پینل آئے گا، تو وہ کس لیے تھا؟ انہی کے لیے، منصور علی شاہ صاحب کے لیے تھا نا کہ یہ نہ بن سکے۔ اس پہ بھی نہیں کام ہوا ان کا پھر۔ اور الیکشن کمیشن کو دیکھیں، جو تیسری خبر، 3 اجلاس کر چکے ہیں، دو غالباً، کہ وہ سپریم کورٹ نے جو کہا ہے کہ آپ جلدی جلدی عمل درآمد کریں مخصوص نشستوں والا، آج پھر اجلاس ہوا جی بغیر نتیجے کے، اب کل پھر ہوگا۔ تو کرنا تو پینا نا پھر، جنہیں مرضی اجلاس کرو، وہ حکم تو اب ماننا پڑے گا۔ تو جب وہ سیٹیں ہو گئیں، پھر تو آئینی ترمیم بالکل ہی بھول جائیں، جو ابھی بھی لگے ویسے تھے، ابھی کوئی کام خراب ہو گیا ہے نا، ممکن نہیں ہے۔ بہرحال سیاست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا جو اپنا اہم بات ہے کہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی 190 ملین پاؤنڈ جو اب ادھر آس لگائی ہوئی تھی، حکومت نے ابھی بھی لگائی ہے کہ ادھر سے کوئی سزا ہو جائے گی، کچھ اور مہینہ 2 مل جائیں گے، خان صاحب اندر رہیں گے، تو وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں ایک سٹے دیا ہے کہ جب تک وہ کوئی پٹیشن کا فیصلہ نہیں کرتے تو وہ ماتحت عدالت جو ہے نیب کورٹ، وہ فیصلہ نہیں دے گی۔ اور پٹیشن یہی ہے کہ یہ اب جو نیب کا قانون اب ہو گیا ہے، سپریم کورٹ نے اسے اوکے کر دیا، تو اس کے تحت یہ اب کیس نہیں بنتا۔ تو بہرحال وہ اب ظاہر ہے جب تک اس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں کرتی، یہ ادھر سے نیب کورٹ اب نہیں کرے گی۔ علی محمد خان نے بڑی عمدہ بات کی، یہی ان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اب خان صاحب کو باہر کیسے لانا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے جب تک آپ نہیں انہیں باہر نکالیں گے تو پھر آپ ہم سے بات نہ کریں۔ اور ہونا بھی یہ ترمیم کا، جب یہ آپ تھوڑی سی ہلکی بات کرتے ہیں، جو ترمیم اچھی لگے گی وہ بات، وہ تو پھر حکومت تو یہ چاہتی ہے، تو وہ یہ اب کلیئر کرنا پڑا ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو کہ نہیں ہم کسی ترمیم پہ۔ اور وہ دیکھ لیں خواجہ آصف صاحب، جن کے بارے میں اطلاع ہے کہ اس رات اور پھر دن، جس دن بڑی کوششیں تھیں، وہ کہیں جا کر منت سماجت کے لیے گئے تو انہیں کوئی کسی نے منہ نہیں لگایا۔ تو بہرحال یہ اب یہ تو پھر ہوتا ہے، ہر دفعہ تو منافقت نہیں چلتی۔ اسی طرح کا آپ نے ایک فون کیا تھا 2018 کے الیکشن میں، اور واٹس ایپ، اور پھر آپ جیت گئے تھے، اور بعد میں آپ سب سے زیادہ جو اس شخصیت کے متعلق آپ بول رہے ہیں خواجہ صاحب، تو یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کسی بھی، پھر وہ لفظ کیا بڑا سخت لفظ، لیکن وہ ماشاءاللہ ایسے ہیں، وہ ماشاءاللہ بھی نہیں، یہ تو بارہ ایسے ہیں یہ۔ اور پھر جو آخر میں آپ سے بات کرنی ہے وہ ہے کہ جو میاں صاحب اب خبریں چلوا رہے ہیں جی میاں صاحب کو نہیں پتہ تھا اور یہ بڑا غلط ہو گیا، اور یہ میاں صاحب تو بس انہیں تھا کہ شاید پورے نمبر، سارا کچھ میاں صاحب نے کرایا، یہ اندر کی 100% بات۔ اب یہ اب کوئی بھی نہیں چھپ سکتا، جیسے اب پیپلز پارٹی چھپنے کی کوشش کر رہی ہے، سب کچھ عیاں ہے۔ میاں صاحب بھی بڑی تیاری سے گئے ایسے، اور لوگوں نے، کئی جرنلسٹ نے جب وہ نکلے ادھر لاہور سے اسلام آباد کے لیے، انہوں نے کہا لو جی یہ تو کنفرم ہے ترمیم، میاں صاحب نے تو آنا ہی نہیں تھا، وہ نکل پڑے ہیں، پہنچ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہی کچھ تو چل رہا تھا۔ اور اسی ایک خبر چلائی سی یا جنیاں چلائیاں سن کہ یہ نہیں ہونا، تو اسی پھر ڈردے سی یار ہے تو کام الٹ ہو جائے گا، ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے، ہم اکیلے ہی لگے ہوئے ہیں کہ خبر یہ ہے کہ نہیں ہے، سب دنیا کہہ رہی ہے ہو جائے گی ترمیم۔ تو بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم خبر کی حد تک
تو جب اگر پی ٹی آئی کے کچھ غلط یا کوئی چیز ہوگی، ان کا بھی کوئی لحاظ نہیں، خبر ہے تو وہ ابھی کیونکہ ان کے لیے یہ بہتر جو خبر ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ کیونکہ وہ تو خبر ہے، وہ جس کو سپورٹ کرے وہ اپنی جگہ وہ سچ رہے گا۔ تو بہرحال انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں، اب کل پھر اجلاس ہونا ہے الیکشن کمیشن کا، کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ آج کے لیے تھینک یو۔